اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو جلدی جلدی دعائے امام زمانہ پڑھیں گے، اپنے امام کو یاد کریں گے، امام مہدی کو یاد کریں گے، ہے نا؟ امام مہدی بہت خوش ہوں گے، ہاں، اور ہمارا اور امام زمان کا کنیکشن بنے گا جو کہ ہمیں بنانا بہت ضروری ہے۔ ہاتھ بلند کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے آپ؟ امید آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ بتائیے کیسے جا رہے ہیں ماہ محرم کی عزاداری، ہے نا؟ اچھا، تو ہم اس سال ہمارا ماہ محرم بہت فرق ہے، ہاں، ہم اگر امام بارگاہ میں نہیں جا پا رہے تو کوئی بات نہیں، ہم نے اپنے گھر میں ہی عزا خانہ بنایا ہے نا، امام بارگاہ بنائی ہے نا۔ بچوں، ڈو یو نو میں اس وقت کہاں بیٹھی ہوں اور میں آپ کو کہاں سے مجلس ریکارڈ کر کے بھیجتی ہوں؟ یہ میرا ڈرائنگ روم ہے، ہاں، اور میں نے اپنے روف سے جو ہے یہ علم لٹکایا ہے، اپنے صوفے پہ یہ چادر بچھائی ہے، ہاں، اور ہم یہاں بیٹھیں گے اور مجلسیں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب رات ہوگی تو ہم لگائیں گے مولا کی مجلس، اس پہ زمین پہ بچھائیں گے سفید فرش اور سب اس پہ بیٹھ کے جو ہے وہ مجلس سنیں گے وضو کے ساتھ، بسم اللہ کے ساتھ۔ اب دیکھیے بچوں، ہر ٹائم پہ خدا تعالیٰ ڈفرینٹ طرح سے امام حسین کی عزاداری کراتا رہا ہے۔ پہلے بھی ایک وقت آئے تھے کہ بہت مشکل سے لوگوں نے امام حسین کی عزاداری کی تھی، امام حسین کو یاد کیا تھا، لیکن وہ وقت ویسے ہی خدا نے چاہا تھا، وہ ویسے ہی گزرا تھا اور امام حسین کا نام باقی رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ امام حسین کا نام ہمیشہ جاری رہے، ہر کوئی حسین کا نام لے۔ یس، میں جو اس وقت امام حسین کا ذکر کر رہی ہوں یہ خدا چاہتا ہے، یس، خدا تعالیٰ چاہتا ہے اور ہم امام حسین کا نام لیتے ہیں، خدا تعالیٰ چاہتا ہے اور ہم امام حسین کا نام سنتے ہیں، یس۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین کی قربانی خدا کے پاس عظیم ترین ہے، ہاں، مقرب ترین ہے، یس۔ تو بچوں، ہم چلتے ہیں آج اپنے سٹوری ٹائم میں اور چلتے ہیں زارا کے پاس، ہماری فرینڈ زارا۔ تو سٹوری ٹائم جی، تو سٹوری ٹائم میں آج ہم چلیں گے اپنی دوست زارا کے پاس۔ تو بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ آج زارا کی طبیعت جو تھی نا وہ تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی ہوئی تھی۔ زارا اسکول گئی تھی، بہت اچھے سے پڑھائی کی تھی، یس، اور پھر جب زارا گھر آئی واپس تو گھر آ کے کہا ماما السلام علیکم، ماما السلام علیکم، ماما کہاں ہے، ماما کہاں ہے؟ تو ان کی نانوں نے بتایا زارا جان، ماما کو بہت ضروری کام سے ذرا مارکیٹ جانا پڑا تھا، ماما نے کہا ہے کہ زارا کا کھانا بالکل ریڈی ہے، زارا جلدی سے جائیے، ٹیبل پہ جائیے، ہاتھ دھوئیے اور جلدی سے کھانا شروع کیجیے، ماما ابھی آپ کو جوائن کرتی ہیں۔ اچھا ماما کہاں چلی گئی؟ لو، پھر زارا نے جلدی گئی
پھر جا کے زارا نے اپنے ہینڈ واش کیے جیسے آپ لوگ اپنے ہینڈ واش کرتے ہیں. اب زارا ٹیبل پہ بیٹھی. جب زارا ٹیبل پہ بیٹھی تو کھانے میں تو بہت مزے مزے کی چیزیں تھیں، اور زارا نے جلدی 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 اپنی پلیٹ میں کھانا نکالا اور پھر اس نے کھانا شروع کر دیا اور کہا ماما آپ نے کتنے مزے کا کھانا بنایا، ماما آئی ایم مسنگ یو. اور پھر زارا نے کھانا کھانے کے بعد چیزیں اٹھا کے بعد کچن میں رکھ دی، اور جانے کے بعد پھر وہ جا کے تھوڑی دیر بیٹھی ہی تھی کہ اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. کہا ماما مجھے تو بہت درد ہو رہا ہے، میری ماما اب کب آئیں گی، مجھے تو پیٹ میں بہت درد شروع ہو گیا. اتنے میں زارا کی ماما آ گئی اور کہا زارا السلام علیکم. زارا نے کہا ماما وعلیکم السلام، میری ماما اب کہاں تھی، میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی. تو زارا کی ماما نے کہا زارا آپ نے کھانا کھایا؟ نے کہا جی ماما میں نے کھانا تو کھایا لیکن میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے. زارا کی ماما نے کہا پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، کیوں بیٹا؟ کہا پتہ نہیں ماما میں جب سے کھانا کھایا تھوڑی دیر کے بعد بہت پیٹ میں درد شروع ہو گیا. ماما نے کہا زارا آپ نے بسم اللہ پڑھی تھی، زارا ڈیڈ یو ریسائٹ بسم اللہ؟ زارا نے کہا ہاں ماما وہ اصل میں نا مجھے بہت بھوک لگی تھی اور کھانا اتنے مزے کا تھا تو میں نے جلدی سے نکالا اور پھر بس جلدی جلدی سے میں نے کھانا شروع کر دیا، مجھے یاد نہیں رہا بسم اللہ پڑھنا. انہوں نے کہا زارا جب ہم کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے وہ کام کبھی بھی ہمارا فائدے مند نہیں ہوتا، اس میں نقصان ہو جاتا ہے. ڈو یو ریمبر زارا؟ ہاں ماما مجھے یاد تو تھا ماما، لیکن شیطان کی وسپرنگ ماما مجھے اس نے اتنا بھلا دیا، مجھے اتنے مزے کے کھانے میں انوالو کر دیا کہ میں بسم اللہ پڑھنا بھول گئی، اور دیٹ از وائی میرے اتنے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. بچوں ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم کبھی بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں نا، کام الٹے پلٹے سیدھے پلٹے پتہ نہیں کیسے عجیب سے ہو جاتے. ہاں گھر میں بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو اس کا کام کبھی بھی فائدے مند نہیں ہوتا. ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، جو بہت مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ہمیشہ میرا خیال کرتا ہے، جو مسلمز کا بھی خیال کرتا ہے، جو نان مسلمز کا بھی خیال کرتا ہے، جو سب کا خیال کرتا ہے، جو سب سے محبت کرتا ہے. یس بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے مطلب میں یہ بھی آتا ہے پتہ ہے بچوں، خدا تعالیٰ ان پہ بھی مہربان ہے جو کہ مسلمز ہیں، خدا تعالیٰ ان پر بھی مہربان ہے بہت زیادہ جو نان مسلمز ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کوئی بھول جاتا ہے شیطان بلا دیتا ہے. ہمیں یاد رکھنا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم اتنی بڑی نعمت سے جو خدا نے ہمیں دی ہے کہ جب اس چیز سے تم کام کو شروع کرو گے تمہارا کام بالکل پرفیکٹ ہو جائے گا، تمہاری ہر چیز بالکل نئی سجے گی. اب زارا کو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں ماما اب میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی اور شیطان کو کبھی بھی اپنے پاس نہیں آنے دوں گی. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جب سننے کے بعد زارا نے معافی مانگی اللہ نے اسے اور پیٹ کا درد آہستہ 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 بالکل ٹھیک ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ شام کو جو ہے عدنان میں زارا کے پاس آیا اور کہا زارا باجی یہ دیکھیں میرا ٹیسٹ، زارا باجی آج اسکول میں ٹیسٹ تھا نا تو دیکھیں یہ والے میرے سم سے نا سارے رونگ ہو گئے اور میرے ٹیسٹ میں بہت کم نمبر ملے ہیں نا زارا باجی. زارا نے اس کا ٹیسٹ دیکھا، کہا عدنان تمہارا میتھس بھی اتنا خراب ہو گیا ہے. بتاؤ زارا باجی مجھے تو یہ سمجھ آتے تھے، یہ والے تو ساری ملٹیپلیکیشن مجھے آتی تھی لیکن غلط ہو گئی ٹیسٹ میں. کہا عدنان تم نے بسم اللہ پڑھی تھی ٹیسٹ شروع کرنے سے پہلے؟ عدنان کہنے لگا او ہو زارا باجی میں پتہ نہیں کیوں بھول گیا بسم اللہ پڑھنا، ویسے تو مجھے یاد رہتا ہے لیکن اس ٹیسٹ میں پتہ نہیں کیوں بھول گیا. زارا نے کہا اسی لیے آپ کے نمبر کم آئے ہیں عدنان. ماما کیا کہتی ہیں
کوئی بھی کام بسم اللہ پڑھے بغیر اگر ہم شروع کرتے ہیں وہ کبھی بھی ہمیں فائدہ نہیں دیتا۔ عدنان کہنے لگا ہاں زارا باجی اب میں ہمیشہ خیال رکھوں گا۔ پھر زارا نے کہا عدنان یہی والے سمز دوبارہ لکھو، اب میں تمہارا ٹیسٹ لیتی ہوں۔ عدنان نے وہ سارے سمز دوبارہ اپنی رف کاپی میں لکھے۔ اب زارا نے کہا اب بسم اللہ پڑھو اور اس کو سولو کرو۔ عدنان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور وہ سارے سم سالو کیے، اور آپ کی طرح اس نے بہت اچھے سے ساری ملٹیپلیکیشن اپنی کلیئر کی اور زارا باجی کو دکھایا۔ زارا باجی دیکھیے میرا، اب آپ میرا یہ والا ٹیسٹ دیکھیں۔ زارا نے دیکھا رائٹ 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 رائٹ۔ عدنان اپنے آپ 5 سوال آپ نے بالکل ٹھیک کیے ہیں اور آپ کے آنسرز بالکل پرفیکٹ آئے ہیں۔ تو عدنان اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ آپ کے وہ والا ٹیسٹ کیوں خراب ہوا تھا اور یہ والا ٹیسٹ کیوں صحیح ہوا ہے۔ جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں ہماری ہر چیز پرفیکٹ ہو جاتی ہے۔ جب کوئی بھی شخص اللہ کو فار دا ٹائم بینگ ہی بھول جاتا ہے چیزیں زیرو ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت پیار کرتا ہے ہمیں، جو ہم پہ بہت مہربان ہے، جو ہم پہ بہت رحمت کرتا ہے نا بچوں۔ اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی اسٹوری بھی بتاؤں۔ پتہ کیا ہوا تھا؟ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت علی کے پاس ہے نا سٹنگ ہوئی تھی اور لوگ چیئرز بیٹھے ہوئے تھے، مولا امیری بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا، آنے کے بعد وہ ڈفرینٹ چیئر پہ بیٹھنے لگا اور کیا بھول گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں یہ ٹرو واقعہ ہے۔ اور وہ بیٹھنے لگا اور وہ بھول گیا، اور وہ جب بیٹھا تو پتہ نہیں کس طریقے سے وہ چیئر سلپ ہوئی، وہ گرا، وہ چیئر کا کونا اس کے سر پہ لگا، کہتے ہیں بلیڈنگ شروع ہو گئی۔ بلیڈنگ شروع ہو گئی۔ پھر وہ اس کو فوراً بینڈیج کی، سب کچھ کیا، اس کو بٹھایا، سب کیا، پانی پلایا، سب کیا، اس کیا۔ تو اس نے امیر المومنین سے پوچھا کہ آغا کیا ہو گیا تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ مولا امیر نے کہا میری جان آپ بیٹھنے سے پہلے بسم اللہ کہنا بھول گئے تھے۔ دیکھا بچوں، خدا تعالیٰ ان سارے واقعات سے نا ہمیں دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ دیکھو بسم اللہ پڑھنی کتنی ضروری ہے۔ تو ہم لوگ یاد رکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم نے ہر کام کرنے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، اپنے اسکول جانے سے پہلے، اپنے گھر آنے سے پہلے، اپنی کتاب کھولنے سے پہلے، اپنا موبائل آن کرنے سے پہلے ڈونٹ فرگیٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا آپ کو بچائے گا انشاءاللہ ہر قسم کی مشکل سے انشاءاللہ تعالی۔ تو بچوں ہم چلتے ہیں اب کربلا کے میدان میں۔ آج 3 محرم ہو گئی ہے نا، اور آج ہم ذکر کریں گے بچوں ایک ایسی ہستی کا، ایک ایسی پرسنالٹی کا جن کو امام حسین بہت پیار کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے۔ اور وہ پرسنالٹی کون تھی؟ وہ ایک سلیو تھے۔ ہاں آپ کو پتہ ہے کربلا کے میدان میں بہت سارے سلیوز تھے، جن میں سے ایک وہ پیاری سی ہستی بھی تھی، اور وہ کن کے پاس رہتی تھی؟ آپ کو پتہ ہے وہ رہتی تھی نبی اکرم کے پاس۔ ہاں ان کا نام تھا حضرت جان۔ کیا نام تھا سکینہ ان کا؟ حضرت جان ان کا نام تھا، اور وہ ایک سلیو تھے اور وہ نبی اکرم کے پاس آئے تھے۔ پھر نبی اکرم جب اس دنیا سے چلے گئے تو وہ حضرت جان چلے گئے امام حسن کے پاس۔ پھر اس کے بعد جب امام حسن کی شہادت ہوئی بچوں تو حضرت جان آ گئے مولا امام حسین کے پاس۔ تو مولا امام حسن اور مولا امام حسین دونوں کو جب دیکھا تھا حضرت جان نے تو یہ ٹاڈلرز تھے، بہت چھوٹے چھوٹے سے بیبیز تھے، اور حضرت جان ان سے اتنی ہی محبت کرتے تھے، امام حسن سے بھی اور امام حسین سے بھی بہت زیادہ۔ پھر جب امام حسین یہ جو کربلا کا واقعہ ہو رہا تھا اور امام حسین جب بچوں مدینے سے مکے کی طرف نکلے تھے، اپنے گھر کو جب چھوڑا تھا امام حسین نے، تو یہ حضرت جان امام حسین کے پاس آئے تھے اور کہا تھا آغا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلے۔ بہت سالوں سے تھے نا، تین اماموں کی زندگی، 3 اماموں کے پاس رہے تھے حضرت جان، امیر المؤمنین کے پاس، امام حسن کے پاس، امام حسین کے پاس، 3 اماموں کی
پاس جب رہ کے حضرت جان تھے نا بچوں تو کیسے ہو گئے تھے، قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی ریسیٹیشن بھی ایک سلیو ہونے کے باوجود ان کا قرآن، تفسیر، علم اتنے بڑے درجے پہ پہنچ گیا تھا. کس کا؟ حضرت جان کا. جب انہوں نے امام حسین سے کہا کہ آقا مجھے اپنے ساتھ لے کے جائیں تو امام حسین مسکرا دیا اور حضرت جان کو اپنے ساتھ لے لیا. پھر یہ قافلہ کربلا آیا، پھر خیمے لگے. خیمے لگنے کے بعد بچوں جب 10 محرم آئی تو حضرت علی اکبر کو مولا امام حسین نے کہا اکبر اذان دیجیے. فجر کی اذان حضرت علی اکبر نے دی بچوں، اور پھر کچھ دیر کے بعد جنگ کا آغاز ہوا. گرمی اپنے عروج پہ پہنچ گئی تھی. جنگ شروع ہوئی اور امام حسین کے ساتھ ہی سب اتنی بہادری سے لڑے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ انڈیویجول ان کے ساتھ فائٹ نہیں کر سکتے، جب یزید نے دیکھا تو ان سارے لوگوں کو گھیر کے جو ہے پھر اس طریقے سے شہید کیا گیا. جب ظہر کی نماز کا وقت آیا امام حسین کے ساتھ ہی اور بہت کم رہ گئے تھے، بہت کم لوگ رہ گئے تھے. جب ظہر کی نماز ختم ہوئی اور جنگ شروع ہوئی، آلدو یزید نے امام حسین کو ظہر کی نماز بھی آرام سے نہیں پڑھنے دی تھی، اور ظہر کی نماز ہو رہی تھی اور یزید کی فوج نے جو ہے وہ تیر برسانے شروع کر دیے تھے. یس بچوں، اور اس ظہر کی نماز پہ تیر برسانے کا حکم آپ کو پتہ ہے کس نے دیا تھا؟ عمر ابن سعد کے بیٹے نے. عمر ابن سعد جو امام حسین کا اس کربلا کی جنگ میں بہت بڑا دشمن تھا، اس کے بیٹے نے کہا کہ نہیں نماز کے وقت بھی جنگ کرو. یہاں نماز ہو رہی تھی، وہاں سے تیر آ رہے تھے اور بہت سارے امام حسین کے ساتھی اس وقت بھی شہید ہوئے تھے. جب نماز ختم ہوئی تو یہی حضرت جان امام حسین کے پاس آئے، خاموشی سے کھڑے ہو گئے. امام حسین نے اس وقت بھی حضرت جان کو دیکھا تھا اور مسکرائے تھے اور کہا تھا دوست جان، اے میرے دوست جان کیا ہوا؟ اتنے سٹریسفل حالات میں بھی امام حسین نے مسکرا کر کہا اے میری دوست جان کیا ہوا؟ کہا آقا میں اپنے سامنے فرزند زہرا کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دیجیے آقا، مجھے اجازت دیجیے. امام حسین نے کہا جان آپ نے بہت خدمت کی ہمارے پورے خاندان کی جان، میں آپ سے راضی ہوں، آپ بزرگ ہو گئے ہیں جان، اب آپ پہ بالکل کوئی جہاد نہیں ہے. کہا لیکن حضرت جان مستقل اصرار کرتے رہے کہ نہیں مجھے اجازت دے دیجیے میرے مولا، مجھے اجازت دے دیجیے میرے مولا. یہاں تک کہ آخر میں حضرت جان نے کہا امام حسین سے کہ مجھے لگ رہا ہے آپ مجھے اس لیے اجازت دیتے رہے کہ میں بلیک ہوں، میں سیاہ فام ہوں، شاید میرے جسم سے بدبو آتی ہے. حسین اس لیے آپ نہیں چاہتے کہ آپ سیدوں کے خون سے، آپ پاک لوگوں کے خون سے میرا خون جا کے مل جائے جنگ کے میدان میں. حسین نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں جان آپ؟ اے میرے دوست جان آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ چاہیے آپ کو میں نے اجازت دی اور ان کو وہ لباس پہنایا جنگ کا، تلوار لٹکائی. حضرت جان 80 سال کے 80 ایئرس کی حضرت جان تھے. کہتے ہیں انہوں نے نا جب یہ جو آ جاتی نا پیشانی پہ لائنیں، کہتے ہیں انہوں نے ایسے کر کے یہاں پہ پٹی باندھی تھی تاکہ میں رنکلز چھپ جائیں، کمر پہ ایسے زور سے کچھ پٹکا باندھا تھا تاکہ جو کمر بینڈ ہونے لگتی بزرگوں کی وہ ایسے کھڑی ہو جائے. اپنے آپ کو جوان کہا کہ حضرت جان تلوار لے کے گئے اور لوگوں سے کہا دیکھو مجھے تم نے مجھے دیکھا ہے نا علی کے ساتھ، تم نے مجھے دیکھا ہے نا نبی رسول اکرم کے ساتھ، پہچانتے ہو نا مجھے، اس حسین کو پہچانتے ہو نا، وہ تمہیں سجدہ وہ نماز یاد ہے نا جب حسین سجدے میں تھے، سب کچھ یاد ہے نا. اس حسین کو پہچانو، مجھے پہچانو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. حسین کو مت مارو، حسین کے پاس مت آؤ. لیکن یزید کی فوج میں سارے ایول سب موجود تھے. حضرت جان کی یہ سب باتیں سن کے انہوں نے حضرت جان پہ اتنے تیر برسائے، اتنے
اتنے تیر برسائے حضرت جان نے، اتنی زور سے فائٹنگ کی، اتنی بہادری سے لڑے، لیکن آخر کار وہ وقت آیا بچوں کہ حضرت جان گھوڑے سے زمین پر آئے اور کہا آقا آقا ایک دفعہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حسین ایک دفعہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ امام حسین کی تو پوری فکر لگی ہوئی تھی حضرت جان کی طرف، بھاگتے ہوئے گئے، وہاں سے حضرت علی اکبر گئے، وہاں سے حضرت عباس گئے، امام حسین نے حضرت جان کا سر لیا، اپنی گودی میں رکھا اور کہا جان مجھے معاف کر دے، جان میرے گھر سے آپ بھوکے پیاسے جا رہے ہو، حسین کو معاف کر دیں۔ ایسے میں جان نے کہا آپ کی ایسی باتیں کرتے ہیں میرے آقا، آقا وہ دیکھیے نبی اکرم آ گئے، آقا وہ دیکھیے امیر المومنین آ گئے، آقا وہ دیکھیے آپ کی والدہ سیدہ آ گئی، آقا میرا آپ کو آخری سلام۔ اور اس طرح حضرت جان نے اپنے امام وقت پر اپنی جان کو قربان کیا، اور ہم خدا سے دعا گوئیں خدا ہمیں اتنا کیپیبل بنائے کہ ہم اپنے امام زمانہ کو ہمیشہ ان کے مددگار رہیں اور ہمیشہ ان کا ساتھ دینے والے رہیں انشاءاللہ۔ حافظ۔